بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہمارا ٹاپک ہے شرک سے کیا مراد ہے اور اس کی اقسام۔ اس کے متعلق انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے عقیدہ اور عقیدے کا نیکی کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ ہم نے دیکھا، پھر توحید کا مفہوم سمجھا، اور اس کے بعد توحید کی اقسام کے بارے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کی۔ اس کے بعد ہم نے توحید کے ایک انسانی زندگی پر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، یہ ٹاپکس ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب توحید کو سمجھنے کے لیے اس کا جو اپوزٹ ہے یا مخالفت میں جو چیز ہے وہ کیا ہے، وہ شرک ہے۔ تو آج ہم شرک کو سمجھیں گے کہ شرک کیا ہے، اور اس کی اقسام کے متعلق انشاءاللہ ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ شرک کے لغوی معنی کیا ہیں۔ شرک کے لغوی معنی حصہ داری، ساجھے پن، شامل کرنے اور شریک ٹھہرانے کے ہیں۔ یعنی کہ کسی کو حصہ دار بنانا، کسی کو اپنے کام میں شامل کر لینا، اور اپنے برابر کسی کو ٹھہرا لینا، یہ شرک کے معنی ہیں۔ شرک کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ شرک کے اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا صفات کے تقاضوں اور عبادات و اعمال میں کسی اور کو حصہ دار یا شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ تو یہ شرک کے اصطلاحی معنی ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھیں توحید کو سمجھتے ہوئے، کہ اس کی ذات میں کسی کو شامل کر لینا، اس کی صفات جو اس کی خوبیاں ہیں اس میں کسی مخلوق میں سے کسی کو شامل کر لینا، یا کسی کا کہنا ماننا، یا صفات کے تقاضوں اور عبادات و اعمال میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ کیا مطلب ہے کہ یہ تفصیلات انشاءاللہ ہم آگے چل کر اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو شرک کے معنی کیا ہوئے؟ کسی کو شامل کر لینا۔ اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے، وہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور وہ رازق ہے، اور اس کے بعد پھر کہنا بھی اسی کا مانا جائے۔ تو اس لحاظ سے اگر اللہ تعالیٰ کو تنہا ماننے کی بجائے اس کے ساتھ کسی کو اور کو شامل کر لیا جائے اللہ کی ذات کے حوالے سے، یا دوسرے نمبر پر اس کی خالق اور مالک ہونے کے ناطے رازق ہونے کے معاملے میں کسی اور کو یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ بھی اس چیز کا پیدا کرنے والا ہے یا اس کو رزق دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور پھر کہنا بھی اس کا مانا جائے، تو یہ شرک کہلائے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم شرک کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ابتدا سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سطح تک، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام لوگوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، تو وہ عقیدہ توحید پر جو ہے وہ گامزن کرنے کی طرف رہنمائی کرتے رہے۔ تو عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ شرک اور اس کی تمام اقسام بعد کی پیداوار ہیں۔ دنیا کا انسان عقیدہ توحید ہی کا قائل تھا۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، جو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے، یعنی کہ
انسانیت کی ابتدا اگر ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانیت کے جد امجد ہیں، والد ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ بھی سر انجام دینے کے لیے نبی بنایا۔ آپ نے اپنی اولاد کو بھی اسی عقیدہ کی تعلیم دی، مگر جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے تو آہستہ آہستہ لوگوں نے سچی تعلیمات کو بھلا دیا اور گمراہی کا شکار ہو کر ایک اللہ خدائے بزرگ و برتر کی بجائے کئی خدا ماننے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں بھی معبود بنا دیا۔ ان لوگوں نے جس چیز کو ہیبت ناک دیکھا اس سے ایسے خوف زدہ ہوئے کہ اسے دیوتا سمجھ لیا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس طرح انہوں نے آگ کا دیوتا، سمندر کا دیوتا اور آندھیوں وغیرہ کے دیوتا گھڑ لیے۔ دوسری طرف جن چیزوں کو بہت نفع بخش پایا ان کی بھی پوجا شروع کر دی۔ گائے وغیرہ کی پوجا اسی وجہ سے شروع ہوئی۔ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے کئی پیغمبر بھیجے جنہوں نے ان کو توحید کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور شرک کے حوالے سے جو ان کے اندر پیدا ہو گئے تھے ان کی رہنمائی کی کہ یہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید ہمارے سامنے کیا رہنمائی دیتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اس کے مد مقابل اس کی ذات کی سطح پر اس کی صفات یا اس کی عبادت کے کسی اور کو شامل کر لینا، یہ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑا ظلم قرار دیا۔ ظلم کیا چیز ہوتی ہے؟ اس حوالے سے سمجھ لیں کہ ظلم کسی کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی دوسرے مقام پر رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ یعنی کہ جو جس کا حق بنتا ہے اس کو اس کی جگہ سے ہٹا کر اس کو دوسری جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو شرک کس لحاظ سے ظلم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کیا ہے کہ اسے مخلوق سے اسے خالق اور مالک ہونے کے ناطے اٹھا کر اسے مخلوق کی صف میں شامل کر دینا، یا کیا ہے کہ کسی مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر کر دینا، یہ ظلم کہ اس کو اس کے مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا، تو یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو اس حوالے یہ چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہوا کہ وہ اس کے مد مقابل کسی کو ٹھہرا لینا۔ اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ انبیاء کرام کا بنیادی عقیدہ کیا رہا ہے، توحید ہی رہا ہے، کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں، اور شرک کا آغاز جو ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ابھی بات ہوئی ہے کہ انبیاء کرام اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، اور آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہ تعلیم دیتے رہے، اور اس کے بعد جو پہلے رسول آئے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد جو تذکرہ آتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بت بنا کر رکھ لیے تھے جن کی عبادت کرتے تھے۔ وہ بت کون سے تھے؟ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ آتا ہے، ود، سوا، یعوق، نصب، یہ اس طرح کے نام جو ہیں وہ آتے ہیں۔ وہ کون تھے؟ وہ اس معاشرے کے نیک ترین لوگ تھے،
بعد میں آنے والے لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے والدین ان کی بہت عزت اور احترام کرتے تھے، تو بعد میں آنے والوں نے ان کا عزت و اکرام میں اور اضافہ کر لیا کہ ان کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لیں۔ پھر بعد میں اگلی نسل آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے والدین تو ان سے بڑی عقیدت کرتے تھے، تو انہوں نے ان کے بت بنا دیے۔ تو بالآخر اس طریقے سے کیا ہوا کہ شرک کا آغاز ہو گیا۔ وہی اللہ کے جو نیک لوگ تھے ان کو کیا ہے کہ ان سے پہلے لوگوں نے دعائیں مانگنا اور ان سے ان کی جو ہے وہ عقیدت اور احترام کرنا شروع کیا۔ آنے والی نسلوں نے کیا کیا کہ ان کے حوالے سے اس میں اضافہ کر لیا اور پھر بت بنا کر رکھ لیے۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام آئے ہیں تو انہوں نے اس کی دعوت دی کہ یہ اللہ کے جو ہے وہ نیک لوگ تھے، تو لہٰذا ان کو خدائی میں شامل نہ کرو۔ لیکن اس وقت ایک کاروبار شروع ہو گیا، جو سردار بن گئے جن کی دنیا میں مفادات تھے، تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا، لوگوں کو اپنی طرف راغب رکھنے کے لیے ان کو توحید کی طرف آنے نہیں دیا۔ تو بالآخر جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ دعوت دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود چند لوگ جو ہیں وہ صرف ایمان لائے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ کون سا؟ بارش کا اور پانی کا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اور اس وقت کے جتنے بھی جانور، کیونکہ آپ کو پتہ انسانیت اس وقت صرف ایک محدود جگہ پر ہی موجود تھی، پوری انسانیت ایک ہی جگہ پر موجود تھی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کا سلسلہ ہے۔ تو اس میں اس کشتی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے تمام جتنے بھی جانور تھے ان کو بھی سوار کروایا، ان کا ایک ایک جوڑے کو، اور جو ایمان لانے والے چند لوگ تھے اور ان کو بچا لیا، باقی سب کو ہلاک کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہی، حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد ہے، جو 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا تو آپ پر ایمان نہیں لایا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا، اور 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس۔ آج جتنی بھی انسانیت اس دنیا میں موجود ہے یہ 3 بیٹوں کے نسل میں سے ہیں۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی آگے جو نسل چلی ہے ان 3 بیٹوں سے، تو اس میں پھر قرآن مجید نے زیادہ تذکرہ جو کیا ہے وہ کن کا کیا ہے؟ جو عرب کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں آئے ہیں اس کے گرد و پیش میں جو انبیاء کرام جو ہیں وہ آتے رہے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اگر ہم اس کی تھوڑی سی تاریخ کا جائزہ لیں تو قوم عاد اور قوم سمود ہیں، جن کا تذکرہ جو ہے قرآن مجید میں بار بار جو ہے وہ آیا ہے۔ تو قوم عاد اور قوم سمود یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی خدا کے شریک ٹھہرا لیے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو جو ہے وہ بھیجا قوم عاد کی طرف، اور ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کی طاقتور ترین قومیں تھیں۔ ایسی نسل، قرآن مجید اس بارے میں کہتا ہے کہ ایسے انسان جو کھجوروں کی طرح لمبے اور قد کاٹ رکھنے والے اور طاقت کے لحاظ سے کتنے زیادہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان بعد میں پیدا نہیں کیے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شرک کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اسی طرح اس کے بعد کی جو قوم آئی ہے تو اس کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ قوم عاد کے بعد قوم سمود ہے، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔
تو وہی انہی کی نسل جو آگے بچ گئی تھی، اس کے بعد پھر وہ ان کے اندر بھی پھر تدریجاً جو ہے آہستہ آہستہ وہ وہی چیز جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا جو ہے وہ معاملات شروع ہو گئے۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، تو حضرت صالح علیہ السلام کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے کے اندر جو ہے وہ آنکھ کھولی، وہ بت بنانے کا۔ ان کے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ بنانے کا جو ہے ان کا پیشہ تھا، اور وہ وہاں کے معاشرے کے ایک بہت ہی اعلیٰ ہستی مانی جاتی تھی جو بت بنانے کے حوالے سے ماہر تھے۔ تو لہٰذا اگر اس کو دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں پھر دوبارہ جو ہے قوم سمود کے بعد پھر دوبارہ ان کے اندر شرک والی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ تو اسی طرح پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی انہی کی نسل میں یہ انبیاء کرام کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق ہیں، جن کے آگے بیٹے حضرت یعقوب ہیں۔ حضرت یعقوب کے آگے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلا، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام، جنہیں مکہ میں آباد کیا تھا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ جنہوں نے اپنے علاقے میں بتوں کو توڑا تھا، اور عراق کا علاقہ تھا، وہاں سے پھر ہجرت کر کے آپ جب آگ میں ڈالے گئے ہیں اس سزا کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا، تو پھر وہ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے، جہاں پر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام، وہاں پر ان کی نسل آگے چلی ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا، جہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ بتوں کو توڑنے والے تھے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر، خانہ کعبہ بھی کون سا؟ آپ کو پتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے جب تشریف لائے ہیں، تو سب سے پہلا گھر جو وہ تعمیر کیا گیا تھا وہ مکہ میں تھا، بکہ جس کا نام قرآن مجید میں آتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں وہ اس مقام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا، اور پھر بعد میں جب وہ بڑے ہوئے ہیں تو وہ خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو جو ہے وہ توحید کا مرکز بنایا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو اس وقت 360 بت جو ہیں وہ اس خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام کو جو ہے وہ بھیجا ہے، وہ ان کو توحید کا سبق دے کر بھیجا ہے، کہ توحید سے جو انسانیت ہٹ گئی تھی اس کو دوبارہ سے اللہ کی توحید کی طرف اور شرک سے بچانے کی طرف جو ہے رہنمائی کرنے کے لیے آئے۔ تو اس حوالے سے یہ انبیاء کرام کی ایک مختصر سی تاریخ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو انشاءاللہ رسالت کا جب ٹاپک آئے گا تو اس میں بھی ہم اس چیز کو جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تو شرک کا آغاز تو توحید سے ہی ہوا تھا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ انسانیت کے اندر جو ہے وہ عقیدت اور احترام کی وجہ سے وہی نیک لوگوں کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا شریک ٹھہرانے والا معاملہ کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں ہم یہ شرک کی اقسام، کہ شرک کی اقسام کے حوالے سے کیا ہیں۔ یہ توحید کی اقسام جو آپ نے پڑھی تھی، وہی اس کی اپوزٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک۔ توحید کی اقسام، اس میں شرک کی اقسام وہی ہوں گی۔ وہ 3 اقسام کون سی ہیں، ان کو آج ہم ذرا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں گے۔ جی، سب سے پہلے تو شرک کی اقسام میں شرک فی الذات، ذات میں شریک ٹھہرانا۔ تو اس حوالے سے ذات میں، اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو حصہ دار بنانا، اللہ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد یا اس کا باپ سمجھنا، ذات الہی میں شرک کہلاتا ہے۔ تو اس حوالے سے
یہ تو ہو گیا شرک فی ذات کی ایک موٹی سی تعریف آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آپ دیکھیں کہ جن قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے آ، نبی بھیجے، رسول بھیجے، انہوں نے ہی اللہ کی توحید، اللہ کی ذات میں جو ہے وہ شرک کرنا شروع کر دیا، اور اللہ کی ذات میں انسانوں کو جو ہے اس میں شامل کر لیا کہ اللہ کی ذات میں، جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کا عقیدہ کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہود کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے، کہ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور شریعت ان کی جو ہے وہ واضح طور پر ان کے پاس موجود تھی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے یہود نے، کہ حضرت عزیر، قرآن مجید اس بارے میں بیان کرتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا انہوں نے قرار دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کون ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ، اگر آپ نے بنی اسرائیل کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس قوم کو عروج دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نجات دلا کر ان کو لے کر آئے ہیں صحرا میں، صحرائے سینا میں، تو وہاں من و سلوہ دیا گیا، اور ان کے لاکھوں کی تعداد میں یہ تھے، ان کے 12 قبیلے تھے، تو ان کے لیے چشمے جو ہیں وہ 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے جاری کر دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، عصا کے ذریعے۔ تو اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو فلسطین کی علاقے میں جو ہے وہ حملہ کرو، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یہ جواب دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں، جب تم فتح وہاں پر کامیاب ہو جاؤ گے تو ہم ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پھر سزا دی۔ اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر وہاں صحرا کے اندر جو 40 سال کے بعد کے دوران میں جو نئی نسل پروان چڑھی ہے، انہوں نے پھر وہاں اس وقت کے نبی سے تقاضا کیا کہ ہمارے درمیان ایک بادشاہ مقرر کرو، تو ہم مطلب کریں گے۔ تو اس میں یہ عروج و زوال کا جو تذکرہ ہے، اگر یہود کی تاریخ کا دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں عروج دیا۔ عروج بھی کون سا؟ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں، ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور دنیا کی سپر طاقت اس وقت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہی جو ہے وہ حکومت کرتے تھے، اور لیکن ان کا زوال آیا جب وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات سے منحرف ہوئے، تو اس کے نتیجے میں پھر ان پر عذاب آیا، اور اتنا کہ دوسری قومیں اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیں، اور آ کر یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ان کے اندر کیا ہوا کہ ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کیا تھا، اس کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا، اور صرف اس کی ایک دیوار جو ہے ابھی بھی موجود ہے جس کو وہ گریہ داری کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ بستی میں لاکھوں کی تعداد میں یہودی جو ہیں وہ قتل کیے گئے، اور باقی وہ جو قیدی بنا کر وہ عراق کا بادشاہ اس وقت تھا، تو وہ ادھر ان کو لے گیا قیدی بنا کر۔ تو اس دوران میں حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ اس علاقے سے گزرے ہیں، تو علاقے سے گزرنے کے بعد دیکھا کہ یہ بستی ساری ویران پڑی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ تقاضا کیا۔ یہ بھی قرآن مجید میں اس کا واقعہ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے گدھے کے ساتھ جو ہے وہ سفر وہاں سے گزر رہے ہیں، تو دیکھا کہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ نیند سلا دیا، اور 100 سال تک وہ سوئے رہے، اور ان کا گدھا جو ہے ان کا کھانا جو ہے وہ ان کے پاس تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ انہیں کیا تو دیکھا کہ ان کا کھانا جوں کا توں ہے، اور ان کا جو گدھا ہے وہ مٹی کے ساتھ مٹی مل گیا ہوا ہے، ہڈیاں جو ہیں اس کی زمین
مٹی میں مطلب رل مل گئی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جو ہے ان کے گدھے کو زندہ کیا۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا تھا، تو تورات جو ہے انہیں زبانی یاد تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس دوران میں جب یہود کو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کر کے باقیوں کو غلامی کی صورت میں جو ہے وہ عراق کا بادشاہ جو ہے وہ لے گیا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ 100 سال کے بعد جب وہاں پر دوسرا کوئی بادشاہ آیا تو اس نے پھر ان کو آزادی دے دی کہ تم اپنے علاقے میں جا کر آباد ہو سکتے ہو، تو وہ آ کر آباد ہو گئے، اور انہیں جو ہے وہ تورات کی تعلیمات جو ہیں 100 سال کے اندر جو نئی نسل آئی تھی ان کو بالکل بھول گئی ہوئی تھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر جس طریقے سے سلا دیا اور پھر زندہ کیا اور گدھے کو بھی زندہ کیا، تو وہ پھر بستی میں گئے ہیں، اور فلسطین کا یروشلم میں پھر انہوں نے دوبارہ سے یہود کو یہ تورات جو ہے یاد دلائی ہے۔ تو اس پر انہوں نے بعد میں آنے والوں نے ان کو جو ہے کہا کہ یہ تو خدا کے بیٹے ہیں۔ تو یہ کون ہے جو توحید کا سبق دینے والے تھے، ان کو جو ہے وہ خدا کا بیٹا انہوں نے قرار دیا۔ اب آ جائیں، دوسرے ہیں نصارہ جنہیں ہم کرسچنز کہتے ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے، اور ان 12 بیٹوں کی آگے جو نسل چلی ہے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں لاکھوں کی تعداد میں پہنچ چکے ہوئے تھے، 12 بھائیوں کی اولاد جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ پھر ان کے اندر ہی ایک نبی رخصت ہوتا تھا تو دوسرا نبی ان میں جو ہے موجود ہوتا تھا۔ اس کے باوجود ان کے اندر جو ہے یہ غلط عقائد بھی جو ہیں وہ شامل ہو گئے، جس کی وجہ سے یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو جو ہے وہ خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے یہ بنی اسرائیل جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ اسرائیل کے بیٹے۔ اسرائیل کا لفظ اگر آج ہم اس کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے اسرائیل کا مطلب آج ہم جیسے عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کا بندہ۔ اسرائیل جو ہے اس زبان میں اللہ کے بندے کو کہتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ نام تھا، تو اس حوالے سے ان کو بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کے بیٹے۔ تو یہ ان میں جو آخری نبی اور رسول آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو یہود نے تورات کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں کر لی تھیں اور لوگوں کو کیا کیا ہوا تھا، غلط جو ہے وہ تصورات دے رہے تھے۔ جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی تھی اس کے اندر جو ہے تبدیلیاں کر لی تھیں، تو اس کے حوالے سے انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ معجزات بھی کیسے دیے کہ مردہ کو زندہ کر لیتے تھے، مادرزاد اندھے کو جو کہ پیدا ہی اندھا ہوا تھا اس کو اللہ کے حکم سے کہتے تھے تو وہ کیا ہوتا تھا، دوبارہ سے اس کو بینائی آ جاتی تھی۔ اور اسی طرح کئی مردہ اگر ہے تو اس کو اللہ کے حکم سے کہتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح وہ کسی مٹی سے بناتے تھے پرندے کو اور کہتے تھے کو اللہ کے حکم سے تو مطلب ہو جا، تو وہ اڑنے والا پرندہ بن جاتا تھا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ کوڑ کا مرض اس وقت لا علاج تھا، تو اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دیا کہ اس سے وہ بیمار جو ہے وہ بیماری دور ہو جاتی تھی ان کے ذریعے۔ تو اسی طرح اور بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ صلاحیتیں دیں۔ تو یہود نے جب دیکھا کہ یہ تو ہماری جو اس وقت کے علماء سو تھے انہوں نے کہ ہماری یہ روزی روٹی کے اوپر اور ہمارے جو ہیں وہ جو ایک انسانوں کے اوپر ہمارا جو ہے وہ معاملہ ہولڈ ہوا ہے، یہ اس کو توڑ کر اللہ کی طرف جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کی تورات کی جو تشریح اور سارے معاملات کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے طور پر
सूली देने की कोशिश की। तो लेकिन आपको पता है कि कुरान मजीद इस बारे में क्या कहता है कि वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ना ही उन्हें जो है वो कतलू, ना उन्हें कत्ल किया गया और ना ही उन्हें सूली दी गई, बल्कि बल रफ़ाअल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा ऊपर उठा लिया। तो ये जो है वो दोबारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ये इंशाल्लाह फिर मौका होगा तो इसके मज़ीद तफसीलात को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये देखें कि जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मान लिया, उसके बाद आने वाली जो नस्लें थी उन्होंने क्या किया कि रोम की जो सल्तनत थी उसका बादशाह ईमान ले आया। तो उन्होंने फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्या किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा करार दे दिया कि ये तो अल्लाह के बेटे थे और हमारे लिए जो है वो सूली चढ़ गए, और उनके अकीदे के मुताबिक ईसाइयों के कि और वो जो हैं वो असल में खुदा के बेटे थे, जो कफ़ारा उन्होंने अदा किया और इस दुनिया से रुखसत हो गए। तमाम इंसान जो भी उनको मानने वाला है उनका कफ़ारा जो है वो बन गए। तो इस हवाले से कहने का मकसद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि तौहीद की इंजील उन्हें दी गई, और उसके बावजूद उनके मानने वालों ने बाद में उनको खुदा का बेटा करार दे दिया। तो कुरान मजीद का अगर आप मुताला करें तो इसमें बड़ी तफसील के साथ ये मज़मून भी आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो तौहीद के हवाले से अपनी कौम को जो है वो बनी इसराइल को इस तरफ दावत दी है कि अल्लाह की तौहीद की तरफ, तो उसका सारा जो है वो सारी तफसीलात हमें मिल जाएंगी। यहाँ मौका नहीं है कि उनको डिस्कस किया जाए। तो कहने का मकसद है कि ये देखें कि पहले यहूद ने, जो कि जिनके पास तौरात मौजूद थी, अल्लाह ताला की शरीयत, लेकिन उन्होंने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा करार दिया। और इसी तरह ईसाइयों ने जो जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मान लिया और उन्होंने फिर बाद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा करार दे दिया। तो अब आ जाएं अरब के जो लोग थे उनके हवाले से देख लेते हैं कि अरब के लोगों का अकीदा क्या था जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। आपको पता है एक तो उन्होंने 360 बुत बनाकर रखे हुए थे, उनकी इबादत करते थे, अल्लाह को भी मानते थे। ऐसा नहीं है कि जब कुरान मजीद कहता है कि ये कायना, ये आसमान, ये ज़मीन और ये किसने पैदा किया, तो वो कहते थे अल्लाह ने पैदा किए। लेकिन वो बुतों को जो है वो मानते थे, इसलिए मानते थे कि ये हमारे और अल्लाह के दरमियान वसीला हैं, ये हमारे ज़रिया हैं कि अगर हम इनका जो है वो इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि ये अल्लाह ताला इनकी बात को मानता है। तो आपको पता है कि अरब का अकीदा इस हवाले से क्या था, ज़ात में शिरक जो है उन्होंने क्या किया हुआ था कि फरिश्तों को खुदा की बेटियां करार दिया हुआ था। क्या करार दिया हुआ था? खुदा की बेटियां करार दिया हुआ था। और आपको पता है अरब के अंदर तो बेटियों का मामला कितना था कि वो तो बेटी पैदा होते ही जो है वो उसको जिंदा जमीन में दफन कर देते थे। क्यों? कि ये बेटी जो है बाद में हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगी। तो कुरान मजीद में बड़ा इस हवाले से भी उनके ऊपर तंज किया गया है। पहली बात तो है कि फरिश्तों को क्या तुमने जब अल्लाह ने पैदा किया था तो तुमने देखा था कि वो मुअन्नस हैं? अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो तो मुज़क्कर हैं। मतलब इस हवाले से उनके हवाले से तुम अपने लिए तो बेटे पसंद करते हो और अल्लाह के लिए बेटियां करार दिया है। इन्नमा तक़ूलून क़ौलन अज़ीमा, बेशक तुम तो बहुत बड़ी बात कहते हो। तो अरब के अकीदा क्या था कि वो कहते थे कि ये फरिश्ते जो हैं वो ये खुदा की बेटियां हैं, और बेटियां जो हैं वो बाप की बहुत चहेती होती हैं। तो उनको अगर कोई सिफारिश की बेटियां अगर सिफारिश करें तो अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं करता। तो इस हवाले से उन्होंने अरब के लोगों ने किनको, फरिश्तों को खुदा की बेटियां करार दिया हुआ था और बुतों की पूजा जो है वो अलग करते थे। इसी तरह आप ये देखें मजूसी, मजूसियों का अकीदा क्या था कि खैर और शर के दो खुदा उन्होंने बना कर रखे हुए थे कि एक खैर का खुदा है और एक बुराई का।
یہ دنیا کے اندر جو خیر ہے وہ اس کا ایک خدا الگ ہے، اور جو برے کام لوگ کرتے ہیں ان کا خدا ایک الگ ہے۔ تو وہ مجوسی جو ہیں وہ دو خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ معاشرے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں دو خداؤں کا تصور، یا اللہ کا بیٹا قرار دینا یا اللہ کی بیٹیاں قرار دینا، یہ جو ہے یہ اس کے بارے میں ہمارے سامنے جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ ذات میں شرک کے حوالے سے یہ ساری بات ہو رہی ہے۔ جی آگے چلتے ہیں کہ قرآن مجید میں آپ کو پتا ہے کہ شرک کے حوالے سے لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، یعنی کہ باپ اور بیٹے کے حوالے سے کوئی ایسا چکر نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ہو۔ جی آگے چلتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس شاید لگتا ہے کافی ہم نے جی آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں، چند آیات ہیں اس کے حوالے سے، ذات کے شرک کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور تم تین نہ کہو، انتہو، تم باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ڈانٹ کا پہلو ہے، اس میں اگر اسلوب دیکھا جائے حکم امر کا صیغہ ہے، انتہو، تم باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک ہی الہ ہے، یعنی کہ یہ جو تین عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ تین ہیں تو یا دو ہیں، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تین کا جو ہے عیسائیوں کا یہاں پر جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے کہ خدا ایک ہی واحد معبود واحد ہے۔ آگے دیکھیں ایک آیت ہے، لا الہ الا انا فاعبدونی، میرے سوا کوئی معبود نہیں سو میری ہی عبادت کرو۔ تو اس حوالے سے ہی آپ یہ دیکھیں کہ ذات کے اندر شرک کے حوالے سے ہم نے یہ بات جو ہے وہ دیکھی۔ اب آ جائیں صفات میں شرک کے حوالے سے۔ صفات باری تعالیٰ کی یکتائی میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو کسی اور فرد میں بھی موجود ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم، قدرت، ارادہ، سمع و بصر، ہر صفت میں یکتا اور بے مثل ہے۔ تو یہ چیز بھی ہم نے توحید فی الصفات کے حوالے سے بھی دیکھی تھی کہ اللہ کی صفات میں مخلوق میں سے کسی کو اس کی صفات کا حامل قرار دینا۔ لیکن اس میں ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ کیا دیکھی تھی کہ اس میں جب ہم نے صفات کی توحید کے حوالے سے بات کی تھی تو اس میں ایک بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے اور اس کی مخلوق بھی دیکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ سنتا ہے، مخلوق میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ سنتی ہے، اور اسی طرح اور خوبیاں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور وہ مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو اس کا فرق کیا ہے یہ ہم نے وہاں پر بھی سمجھا تھا، اور یہاں پر بھی اس بات کو جو ہے وہ اگر آپ سمجھ لیں کہ اللہ کی صفات جو ہیں وہ ذاتی ہیں، وہ کسی سے اس نے لی نہیں ہے، جبکہ مخلوق کو جو خوبیاں دی گئی ہیں دیکھنے کی، سننے کی اور دیگر جو صلاحیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہیں، وہ ان کی اپنی ذاتی نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات جو ہیں وہ غیر محدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے کہ لمٹ لگائی جائے کہ اس کا، جبکہ مخلوق کی صفات جو ہیں وہ محدود ہیں۔ تو لہٰذا اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اگر یہ فرق ہم مد نظر رکھیں تو پھر ہم صفات کی شرک سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی صفات جو ہیں وہ ابدی ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اور جبکہ مخلوق کو جو ہے وہ اس کی صفات فانی ہیں، پہلے نہیں تھی پھر اللہ تعالیٰ نے دے دی اور بعد میں ختم ہو جائیں گی، تو یعنی کہ فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ تو مخلوق کی صفات اس حوالے سے یہ تین پہلو اگر ہم اس کو مد نظر رکھیں تو ہم صفات کے شرک سے بچ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں چند آیات ہیں جو آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہا ہوں کہ لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس جیسی کوئی چیز بھی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ تو لہذا اس جیسی کسی کی مثال نہیں دی جا سکتی اس
कमिस्ल ही, उस जैसी कोई मिसल नहीं है, उस जैसी कोई मिसाल नहीं है। आगे देखें, वाला इन सअलतहुम मन खलकहुम ला यकूलुन्न अल्लाह फअन्ना युफकून। और अगर उनसे सवाल करो मन खलकहुम, किसने उनको पैदा किया, ला यकूलुन्न अल्लाह, तो वो लाजमन यकीनन कहेंगे, लाम ताकीद भी है और मुंह सकीला जो ये भी ताकीद का मफहूम है, तो वो लाजमन कहेंगे कि अल्लाह ने। तो ये देखें कि अरब के लोग भी जितने 360 बुत बनाकर रखे हुए थे, लेकिन अल्लाह की तख्लीक के हवाले से तो ये मानते थे कि वो अल्लाह ही पैदा करने वाला है इस कायनात को, इस ज़मीन व आसमान को और इंसानों को और हैवानात को, सबको पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह है, अल्लाह की ही है। लेकिन उसकी सिफ़ात में जो है वो, और उसकी ज़ात में और सिफ़ात में जो है वो शरीक ठहराने वाला मामला जो है उनके अंदर पाया जाता था। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़अन्ना युफ़कून, तो फिर तुम कहाँ बहके जाते हो, तो फिर तुम इस बात की तरफ क्यों नहीं आते कि अल्लाह ताला की सिफ़ात में, उसकी ज़ात में और सिफ़ात में जो है किसी को शरीक ठहराया जाए। जी आगे चलते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास महदूद है। तो टॉपिक जो है वो बड़ा तफसील तलब है, लेकिन चंद आयात के साथ हम इस बात को मुकम्मल करते हैं। कुल, कह दीजिए, मैं यर्ज़ुकुकुम मिनस समाए वल अर्ज़, कौन आसमान और ज़मीन में तुमको रिस्क देता है। अम्मन यमलिकु समा वल अबसारा, तो कौन रोज़ी देता है, मतलब या कानों और आंखों का कौन मालिक है। अम्मन यमलिकु समा वल अबसारा, कि कौन जो है मालिक है सुनने की सलाहियत का और देखने की सलाहियत का। मैं युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, कौन जो है वो जिंदा को निकालता है मुर्दा से, व युखरिजुल मय्यता, और वो निकालता है मुर्दा को मुर्दा में से, मिनल हय, जिंदा को। व मन युदब्बिरुल अम्र, और कौन जो है वो सब कामों का इंतज़ाम कर रहा है। फसयक़ूलून अल्लाह, तो बस अनकरीब वो कहेंगे कि अल्लाह। फ़कुल, बस कह दीजिए, अफला तत्तकून, तो क्या बस तुम तकवा इख्तियार नहीं करते, परहेजगारी इख्तियार नहीं करते कि अल्लाह ताला फिर जिन बातों से कह रहा है कि बच जाओ, तो उनसे बचने वाला मामला क्यों नहीं करते। तो ये तो सिफ़ात के हवाले से हमारे सामने आ गई कि अल्लाह ताला की सिफ़ात के हवाले से कुछ को वो मानते थे, कुछ को अंदर जो है वो अल्लाह के साथ शिरक ठहराते, शिरक करते थे सिफ़ात में, तो उसका जो है वो यहाँ तज़किरा किया गया। अब आ जाएँ शिरक फ़िल इबादात वल आमाल, ये बहुत अहम है, ये हमारी अमली ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखने वाला है। जैसे कि हमने शिरक फ़िल इबादत जो है वो उसकी बड़ी तफ़सील के साथ तौहीद के टॉपिक में हम इस बात को पढ़ चुके हैं, लेकिन समझ भी चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की सिफ़ात का तकाज़ा, यानी इबादत और हकीकी इताअत और मोहब्बत में किसी और को हकदार समझना, यानी कि उसकी इबादत में, इबादत तो 24 घंटे की ज़िंदगी का नाम है ना, जो हम पढ़ रहे हैं कि इताअत और मोहब्बत के जज्बे के साथ जब 24 घंटे की ज़िंदगी हम गुजारेंगे, और तो वो इबादत कहलाएगी। अल्लाह के कानून के मुकाबले में किसी का कानून तस्लीम करना, ये शिरक फिल इबादत में शामिल है। अल्लाह की इबादत में किसी और को शामिल करना, यानी कि इबादत में जैसे हम अल्लाह ताला के लिए जो है वो सजदा करते हैं, तो किसी और के लिए सजदा करना, उस किसी का कहना मानना अल्लाह के मुकाबले पर, तो ये शिरक कहलाएगा। आगे चंद आयात के साथ हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। जो सिफ़ात के तकाज़ों में शिरक कहलाता है, ये सॉरी, सिफ़ात के तकाज़े क्या हैं, शिरक फिल इबादत, यानी कि अल्लाह की इबादत में। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, और तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है कोई माबूद मगर वही। तो इबादत के लायक माबूद किसको कहते हैं, जिसकी इबादत की जाती है, तो उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, तो लिहाजा उसी की इबादत करनी चाहिए। 24 घंटे की ज़िंदगी में उसी का कहना माना जाए। जी आगे देखते हैं चंद आयात के साथ। जी, इसमें अब हम देखते हैं कि
شرک فی العبادت میں انسان کے حوالے سے ایک طرف اللہ کی مرضی ہے اور ایک طرف ہماری مرضی ہے۔ ہم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ڈھال لیں تو یہ عبادت کہلائے گی۔ لیکن ایک طرف اللہ کا کہنا ہے اور ایک طرف میری خواہش ہے، میرے جذبات ہیں، میں اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے نفس کا کہنا مان لیتا ہوں، تو گویا کہ میں نے پھر اپنے نفس کو جو ہے وہ معبود بنا دیا۔ تو اپنی خواہش نفس کو معبود بنانا، اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، آفا رائتا، کیا تو نے دیکھا، من اتخذ الہ، کہ جس نے بنا لیا معبود ہواہ، اپنی خواہش کو، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اور اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، علی علم، باوجود سمجھ کے، علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا، وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ، اور اس نے اس کی سماعت کے اوپر جو ہے سننے کی صلاحیت پر جو ہے وہ مہر کر دی، وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل کے اوپر، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ اب یہ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ اس کی سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، دل کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مہر، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا کہ حق بات پھر جب سامنے آتی ہے تو وہ اس کے اوپر پھر اثر نہیں کرتی۔ یہی چیز آپ یہ دیکھیں کہ اپنی خواہش نفس کو اگر جو معبود بنا لیتا ہے تو اس کو پھر ہدایت کی طرف آنے میں جو ہے وہ بالآخر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے مقابلے پر اپنی خواہش نفس کو جو ہے وہ معبود بنا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دیتا ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِهِ، تو پس کون ہدایت دے گا اس بعد اللہ کے بعد، افلا تذکرون، تو کیا پس تم اس میں نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں، یہ تو جیسے ابتدائی ہے کہ اپنی خواہش نفس کو جو ہے معبود بنانا، اس کی عبادت کرنے کو اللہ نے قرار دیا۔ اسی طرح معاشرے کے اندر اگر ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف معاشرے کے رسم و رواج ہیں، ہم اللہ کے حکم کو ایک طرف رکھتے ہوئے معاشرے کے رسم و رواج کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم نے کن کو معبود بنا لیا، ان رسم و رواج کو جو ہے وہ بنا لیا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اللہ کا قانون ہے اور ہم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کس کو بنا لیتے ہیں، دنیا میں بنائے ہوئے دوسرے لوگوں کے قوانین پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو اس پر اگر ہم عمل پیرا ہیں تو اس کا مطلب ہم نے اللہ کے قانون کے مقابلے پر دنیا میں انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو جو ہے وہ اللہ کے مد مقابل ٹھہرا لیا۔ تو یہ انشاءاللہ ہم شرک کی مذمت کے حوالے سے جب ٹاپک آئے گا تو اس میں اس کی تفصیلات کو مزید دیکھیں گے۔ بس آخری آیت دیکھ کر تو پھر ہم اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، تو کیا تم نے دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، تو کیا آپ اس کے اوپر اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، آپ اس کے وکیل ہو سکتے ہیں؟ کہنے کا مقصد ہے کہ جو اللہ کے مقابلے پر اپنی خواہش کو جو ہے وہ معبود بنا لے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر دروغہ تو نہیں ہے کہ وہ انہیں زبردستی جو ہے وہ اس طرف لے آئیں۔ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف گامزن نہیں کرتا۔ ہدایت کا جتنا بھی اختیار ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا۔ یہ قرآن مجید میں مضمون جو ہے آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، جس کو چاہے گا ہدایت نہیں دے گا۔ تو جو اللہ تو علیم بذات الصدور ہے نا، کہ وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، تو اگر سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ شخص جانتے بوجھتے، اسے پتہ بھی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے باوجود ڈھٹائی اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے محروم رکھتے ہیں۔ اسی لیے یہ ہم نے جو دیکھا کہ وہ اس کی
سننے کی صلاحیت، اس کے دل اور اس کی آنکھوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پردہ ڈال دیتا ہے اور ان کی مہر کر دیتا ہے، پھر انہیں ہدایت کی طرف رہنمائی نہیں ملتی۔ تو اس سے شرک فی العبادت کے حوالے سے ہم نے اس چیز کو دیکھ لیا کہ ہمیں اس لحاظ سے اب شعوری طور پر اس طرف پیش قدمی کرنی ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، نہ کہ اپنی خواہش نفس کی کرنی ہے، نہ کہ معاشرے کے رسم و رواج کی کرنی ہے، اور نہ ہی اللہ کے مقابلے پر کسی اور کے قانون کی اطاعت کرنی ہے، بلکہ اللہ کے قانون کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو شرک کی اقسام پڑی ہیں اور شرک کی جو حقیقت ہمارے سامنے آئی ہے اس سے بچنے کی توفیق دے۔ یہ خالی عقیدے کی توحید شرک نہیں ہے، یہ عملی شرک بھی ہے، جو کہ جس کے اندر امت مسلمہ کے لوگ بھی آج ملوث ہیں کہ ایک طرف اللہ کے احکامات ہیں اور دوسری طرف انسانوں کے یہ بنائے ہوئے قوانین ہیں اور ان کی خواہشات ہیں۔ اگر وہ ان کے مطابق عمل پیرا ہیں تو گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ عبادت میں شرک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور شعوری طور پر اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ شرک کی مذمت کے حوالے بات اور مزید کھل کر سامنے آئے گی، وہ اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔